ہم اپنی جان بچانے کے لیے کئی گھنٹے باتھ روم کا دروازہ لاک کر کے اندر بیٹھے رہے، لیکن ہجوم آیا، انہوں نے کمرے کا دروازہ توڑا اور ہم پہ شدید تشدد کیا۔ ایک کمرے کے اندر درجنوں افراد گھس گئے اور ہمارے سامنے ہماری کلاس میٹس ہماری بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے۔ کسی کے چہرے پہ زخم آیا، کسی کی ٹانگوں پہ زخم آیا۔ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے، ہم نے ان کی منتیں کی، لیکن کسی کو ترس نہ آیا۔ وہ لوگ بغیر کسی کی قومیت پوچھے ان پہ تشدد کرتے رہے، اور صرف یہاں تک انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ جب وہ ہم پہ تشدد کر رہے تھے انہوں نے ہماری ویڈیوز بنائی، ٹک ٹاک لائیوز پہ جا کے اپنے فالوورز کو بتاتے رہے کہ ہم فلاں بلڈنگ فلاں ہاسٹل میں جا کے تشدد کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ سب کچھ ہوا کرغزستان کے علاقے بشکیک میں، جہاں پہ مقامی افراد نے ہاسٹلز میں مقیم طلباء کے ہاسٹلز، کمروں اور ان کے گھروں کا گھیراؤ کیا، ان پہ دھاوا بولا اور ان پہ شدید تشدد کیا۔ اس واقعے کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پہ آئیں تو تب عوام کو معلوم ہوا کہ کرغزستان میں ہاسٹلز کے اندر مقیم پاکستانی، انڈین، ایجپشنز اور بنگالی سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ اس واقعے کا پس منظر ہے 13 مئی کو ایک وائرل ہونے والی ویڈیو، جس میں ایجپشنز اور مقامی افراد کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے اور وہ ویڈیو بن جاتی ہے۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ وائرل ہوتی ہے کہ مقامی افراد غصے میں آ جاتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں اور اس قدر مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس پہ دھاوا بول دیتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس پہ جن کا تعلق پاکستان، انڈیا، مصر، بنگال اور نیپال سے ہوتا ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد کرغزستان کے علاقے بشکیک میں موجود ہے، وہاں پہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور ایک ہاسٹلز کے اندر 700-800 پاکستانی موجود تھے۔ جب لڑائی کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے تو کرغزستان کے مقامی افراد اس قدر غصے میں آ جاتے ہیں کہ ان ہاسٹلز کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، پہلے احتجاج کرتے ہیں، بعد ازاں وہ کمروں کا دروازہ توڑتے ہیں اور جتنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم مصری ہو، تم انڈین ہو، تم پاکستانی ہو، سب پہ تشدد کرتے ہیں۔ جتنی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہراساں کرتے ہیں، بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہیں۔ جتنی اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود تھی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اپنے آپ کو باتھ روم کے اندر لاک کر لیا، لیکن انہوں نے ان باتھ رومز کے ان کمروں کے دروازے بھی توڑے اور ہم پہ شدید تشدد کیا۔ اس واقعے کی ویڈیوز اتنی زیادہ وائرل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانی گورنمنٹ دنیا کی واحد حکومت ہے جنہیں سارے واقعے کا علم ہی نہیں ہوتا، اور جب علم ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی سا واقعہ ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو کہ زخمی ہو۔ ٹوٹلی 35 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں کوئی ابھی تک کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ پاکستانی زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن جو ویڈیوز کرغزستان یعنی کہ بشکیک سے آتی ہیں، جو میرے پاس موصول ہوتی ہیں اور ہمیں میسیجز آتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ غیر مصدقہ طور پر 6 پاکستانی اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور کئی پاکستانی ایسے ہیں جو کہ شدید زخمی ہیں۔ ہماری مدد کو پولیس نہیں آئی، ہماری مدد کو آرمی نہیں آئی، اور ایمبیسی نے تو ہماری کال تک ریسیو نہیں کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس میسیجز اور ویڈیوز کا ڈھیر لگ جاتا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کو خبر تک نہیں ہے کہ وہاں پہ واقعہ کیا ہو رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرغزستان کے سفیر کو بلایا جاتا، اس واقعے پہ رپورٹ طلب کی جاتی اور ان کے سامنے احتجاج ریکارڈ کیا جاتا، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جاتا، ان کو فری فلائٹس دی جاتی جس کی وجہ سے وہ پاکستان پہنچ پاتے۔ جتنے اسٹوڈنٹس سے ہماری بات ہوئی ہے ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری والدہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پڑھائی چھوڑ دو، بہت پڑھ لیا، پاکستان واپس آ جاؤ، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ پہ کوئی تشدد کرے، آپ کی جان کو خطرہ ہو اور ہم آپ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھیں۔ لیکن پاکستانی گورنمنٹ وہی کمیٹی کھیل رہی ہے، اور اس واقعے پہ بھی اگین ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور یہ کمیٹی تب تحقیقات کرے جب وہاں پہ جتنے زخمی ہیں شاید وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں۔ کیونکہ جب بھی پاکستان کی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ جو غیر ملکی ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کورونا ہو، سیلاب ہو، جنگ ہو یا کسی پہ حملہ ہو، پاکستانی گورنمنٹ ہمیشہ سب سے آخر میں رسپونڈ کرتی ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ کو علم ہی نہیں ہوتا کہ واقعہ کیا ہو چکا ہے۔ جب ہماری ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ آپ کرغزستان کے اندر ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں گئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایڈمیشن لینا بہت آسان ہے، میرٹ بہت آسان ہے، اور کوئی بھی ایسا لینگویج کا ٹیسٹ نہیں ہوتا جس کے بعد ہمیں داخلہ ملے، اور تعلیم اتنی سستی ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج والے واقعے کے بعد وہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آج اپنی تعلیم کوئٹ کریں اور پاکستان کے اندر اپنی فیملیز کے پاس واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ واقعہ جو آج ہوا ہے اس کا اثر کئی سالوں تک ہمارے دماغ پہ رہے گا۔ اب میرا جو سوال ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ سے صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مشیر، اپنے وزراء اور اپنے جتنا عملہ ہے ان کو IMF سے اور بینکوں سے قرضہ لے کر
5-5 तनख्वाहें जब बोनस में देते हैं तो उनसे कुछ सीख लें, या फिर उन्हें सिखा दें कि वो आपको बताएं कि सफारती तल्लुकात क्या होते हैं। अब जितनी दुनिया है, जितने ममालिक हैं, वो सिर्फ सफारती तल्लुकात पे चलते हैं, लेकिन आपके सफारती तल्लुकात इतने भी नहीं है कि आप अपने तुलबा को एवैक्यूएट कर सकें और उन्हें सेफ जोन प्रोवाइड करके अपने मुल्क वापस ला सके। उनको एयरपोर्ट्स, उनको रूट्स नहीं दिए गए, आपकी एम्बेसी ने उनकी कॉल्स तक रिसीव नहीं की, और अभी तक आपकी एम्बेसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स किर्गिस्तान के अंदर हॉस्टल्स के अंदर फंसे हुए हैं, कितने जख्मी हैं, और जितनी इतलात आ रही हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे जा बहक हो चुके हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं?